کہ جو کنسنسس ہے بڑا ضروری ہے. ابھی جس طرح فاض صاحب بات کر رہے تھے ضرب عضب ہوا, دیگر جو آپریشن ہوئے تو پوری قوم جو سیکورٹی فورسز ہیں, ادارے ہیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ایک کنسنسس تھا, نیشنل کنسنسس تھا. تو ابھی اس کو کیوں ایسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہہ لیں, اس معاملے کو تھوڑا سا لائٹر لے لیا گیا حکومت کی جانب سے؟ اتنی بڑی چیز شروع ہونے جا رہی تھی تو ان کو پہلے آپ ان سے بات چیت کر لیتے, اعتماد میں لے لیتے. اس میں دو تین چیزیں ہیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سوال ہے, انہوں نے اب آئندہ الیکشن بھی لڑنا ہے, وہ پروبیبلی چاہتے ہیں کہ وہ آئندہ گورنمنٹ بھی بنائے, تو obviously انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی ہے. So everything they say is not factually correct, but they're saying a lot of things. لیکن آئندہ الیکشن میں پورے 5 سال پڑے ہوئے ہیں, بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. مطلب آپ کو الیکشن کوئی نزدیک نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کی تیاری ہو گئی ہے؟ مجھے بالکل نزدیک نہیں نظر آ رہا, لیکن obviously اس وقت وہ گورنمنٹ کا حصہ پر سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے, ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ضرور ہے, لیکن ان کا بنتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنی اپوزیشن اس طرح سے پریزنٹ کرنی ہے, کیونکہ وہ جائیں گے اور وہ ان کی ایک عادت بھی رہی ہے, روٹین بھی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو, ایون جب وہ پی ڈی ایم میں گورنمنٹ کا حصہ تھے, کیبنٹ کا حصہ تھے, تب بھی انہوں نے بڑا کنوینئنٹلی سارا بلیم جو ہے وہ پی ایم ایل این کی قیادت نے لیا, پی ایم ایل این نے اس کا پولیٹیکل برانڈ سفر کیا. بٹ جہاں تک سوال ہے پی ٹی آئی کا, ان کی بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. میرا خیال ہے واحد وہ پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی جو حکومت میں ہوتی ہے تو بھی روتی ہے, اپوزیشن میں ہوتی ہے تو بھی روتی ہے. میں نے تو ان کی 4 سال کی حکومت میں بھی کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہو یا پازیٹیو بات کی. انہوں نے تب بھی صرف نیگیٹو باتیں کی, تب بھی کہا جلا دو, گھرا دو, جیل میں ڈال دو, جیل سے اے سی اتار دو. سو آئی تھنک دیٹ پیٹرن از جسٹ کنٹینیوئنگ ایون رائٹ ناؤ. اب یہ ان کو بھی پتہ ہے, اگر یہ کہہ رہے ہیں آج کے پشاور کے حالات جو ہے بہت خراب ہیں اور پشاور نے سفر کیا پچھلے 10 سال سے, تو ان کی حکومت تھی پشاور میں, وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے, تو اس کے رسپانسبل یہ لوگ شاید سب سے زیادہ ہیں, مور دین اینی بڈی ایلس. سو دیز تھنگس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اب جو عزم استحکام کے آپریشن کی بات ہو رہی ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, جو ایز آئی سیڈ پی 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 والے تو صرف شاید پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, بٹ پی ٹی آئی کو یہ چیز سمجھنی چاہیے, اب دونوں پارٹیز کو, کہ جب یہ بات آتی ہے پاکستان کی عوام کی بہتری کی, پاکستان کی استحکام کی, تو ہمیں سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ صرف فوجیوں نے, سیولینز نے, بہت لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی, اتنے بچے مرے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر, اتنا کچھ ہو چکا ہے. تو یہ اگر اس کے اوپر بھی ہم پوائنٹ سکورنگ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ جسٹ بیکاز یہ گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے تو اس لیے ہم اس مشن کو سپورٹ نہیں کرتے, آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ. اور ہمیشہ سے پاکستانی سیاست کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا المیہ رہا ہے, اور پی ٹی آئی والوں کا تو کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں ہیں تو سب اچھا ہے, بھلے سب برا ہی ہو رہا ہو. میں نے تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی 4 سال کی حکومت میں ایک کوئی پازیٹیو انپٹ دیا ہو. فاض شہباز, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے ہے اس معاملے کے اوپر, کیا سمجھتے ہیں کہاں سے حکومت کی جانب سے مطلب تھوڑی سی چیزیں ویک ہو گئیں کہ اپوزیشن اس طرح سے آن بورڈ نہیں ہے, یا آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے؟ اصل میں ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے بیسیکلی, جس پہ کام ہو رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ. اس گرینڈ اپوزیشن الائنس پہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بعد میں آتا ہوں. پہلے پرابلم یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں, جو اسٹیٹ کی افغان پالیسی ہے وہ اس سے بالکل خوش نہیں ہے, اور یہ سب سے بڑا ایک پرابلم ہے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کے پی میں اگر مولانا آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوں گے تو وہاں پھر کچھ ہونا ممکن نہیں لگتا. اور جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے اس میں بھی مولانا فضل الرحمان ہی لیڈ کرتے دکھائی دیں گے آج سے 3 مہینے بعد کہیں جا کے, اور اس میں اس الائنس میں پھر آپ کو جی ڈی اے بھی نظر آئے گا, اس میں پی ٹی آئی بھی نظر آئے گی, اس میں جماعت اسلامی بھی نظر آئے گی. تو یہ سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, اس پہ لے دے ہو رہی ہے, گپ شپ ہو رہی ہے. دوسرا, مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی تو مولانا فضل الرحمان نے جو نواز شریف صاحب کو واقعات سنائے تھے وہ بڑے دلچسپ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جس سیٹ سے میں جیتا ہوں اس سیٹ پر مجھے کہا گیا تھا کہ میرے نیچے جو ایم پی اے ہے اس کو نہ کھڑا کریں. کچھ بڑے اہم لوگوں نے پیغام بھجوایا تھا اور کہا تھا کہ اگر یہ آپ ایم پی اے کھڑا کریں گے تو ہم اسے 21,000 سے زیادہ ووٹ نہیں پڑنے دیں گے. تو مولانا ڈٹ گئے, اپنا ایم پی اے کھڑا کیا تو وہ واقعی 21,000 سے زیادہ اوپر جا نہ سکا. پھر مولانا جو ہے لاہور میں ان کی بڑی ایک اہم میٹنگ ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ دونوں کو یہی سمجھتے ہیں. کچھ اداروں کے انہوں نے نام لیے ساتھ, اس طرح کر کے کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے بات کی. تو مولانا جو ہیں وہ نواز شریف سے مینج نہ ہوئے, محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ جا کر بریجنگ کرنے کی کوشش کرتے رہے, گپ شپ کرتے رہے. اور ابھی ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کا اسٹیٹ کا نیریٹو طالبان کے اینٹی جاتا ہے تو مولانا پہ پریشر شدت سے آ جاتا ہے, تو وہ اس کو فیس کرنے کے قابل نہیں پھر رہتے, ان پہ ہیٹ زیادہ آ جاتی ہے. ان کا بیسیکلی یہ پرابلم ہے. اب کنسنسس آپ جب کر نہیں پائیں گے تو کیسے آپریشن کریں گے؟
آپریشن ضرب عضب شروع ہوا تو ملک کے یہ حالات نہیں تھے. ملک کے حالات سے یہ مراد ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو بھی ریاستی اداروں نے کرنا چاہا اس کے الٹ ہو جاتا تھا. آپ چاہتے تھے پنجاب کی اسمبلی نہ ڈیزالو ہو, وہ ڈیزالو ہو گئی. اب یہ بات کس کے حق میں جائے کس کے مخالفت میں جائے, فیکٹ تو ہے نا. تو یہاں سے پرابلم آ رہا ہے. اب کنسنسس آپ نہیں کریں گے اگر, اور کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے کاوش کوئی نہیں ہے. دیکھیں کس کو کیا دیں گے آپ, مخصوص نشستیں نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو, وہ آپریشن میں آپ کا کیا ہیلپ کرے گی. مولانا کہہ رہے ہیں میری ہزیمت کرتے ہیں, میری پراپر ڈیو ریگارڈ مجھے نہیں دیا. بہت سارے لوگوں سے انہیں گلا ہے بڑا شدید جو وہ ریکارڈ پہ لاتے ہیں اپنے دوستوں کی محفل میں. مولانا کو کیا دے کے آپ راضی کریں گے؟ تو یہ 2 دھڑے جو ہیں ان کو کیسے راضی کریں گے جن کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے. اور مولانا کا ویسے پریشر آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کے دور میں جب مولانا گھر سے نکلے تھے تو سارے لوگ پریشان تھے کہ اب کیا کریں. جب چودھری برادران جو ہیں وہ ریاستی اداروں کا پیغام لے کے مولانا صاحب تک گئے تھے اور مولانا نے بیان دیا تھا کہ جڑ کاٹ دی گئی ہے اور کام جو ہے وہ آدھا ہو گیا, یہ ساری چیزیں